کو سیبوٹاج کرنے کے لیے, سی کے پروجیکٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے بڑے پلان بنا رہا ہے, کافی پیسہ آلریڈی انفیوز کیا جا چکا ہے. تو میں نے یہ فوراً ایک پریس کانفرنس کال کی تاکہ میں اپنے تمام دوستوں کو بتا سکوں کہ جہاں جہاں جس کنٹری میں جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں الرٹ ہو جائے, اپنے قونصل جنرل سے بات کریں, ایمبیسڈر سے بات کریں, وہاں کے پولیٹیشین سے بات کریں, اور پاکستان کی اس بارے میں ان کو وضاحت دیں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو سیبوٹاج کرنا چاہ رہا ہے, پاکستان کی ڈیموکریسی کو سیبوٹاج کرنا چاہ رہا ہے, اور جو ترقیاتی پروجیکٹ ہیں ان میں وہ رکاوٹ ڈالنا چاہ رہا ہے. تو آج میرے ساتھ دیکھو نئی مہمان ہے ہمارے پاس, مریم مسعود انصاف ونگ کی ہیڈ ہے میڈیا کی, اور کافی ایکٹیو متحرک ہیں, اور یہ معروف جو ڈرامہ ایکٹر اسٹار ہیں جناب نعمان مسعود, ان کی سسٹر ہے اور کراچی سے ان کا تعلق ہے. تو آج کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ولولہ خیز خیالات کا اظہار کریں اور بتائیں کہ آپ پاکستان دیکھیں. پاکستان آرمی وہ ایک ادارہ ہے جس نے ہر موسم میں ہر وقت پاکستان کا ساتھ دیا ہے, چاہے وہ فلڈ آ رہا ہو, ارتھکویک ہو رہا ہو. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کراچی میں آپ آرام سے گھوم رہے ہیں, شہروں جلسے جلوس کر رہے ہیں. آپ کو امن قائم کرنے میں کس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ پاکستان آرمی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. پاکستان آرمی دا میجر 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 رول ان پاکستان کی ترقی اور کامیابی میں, اور پاکستان کو آگے بڑھانے میں. پاکستان فوج جو ہے وہی ہماری ایک آس اور امید ہے. اوپر تو اللہ کی امید ہوتی ہے, لیکن نیچے پاکستان آرمی کی امید ہے, جو سرحدوں پہ جان کی قربانیاں دیتے ہیں, اپنی جانیں دیتے ہیں, اپنی فیملی کی قربانیاں دے رہے ہیں, اور دوسری طرف لوگ مال بنا رہے ہیں, بینکوں میں پیسے جمع کر رہے ہیں, فوج بینک اکاؤنٹ بنا رہے ہیں, پراپرٹیاں خرید رہے ہیں. یہ وہ بیچارے فوجی ہیں جو جہلم سے نکلتے ہیں, گجرانوالہ سے نکلتے ہیں, اور میوالے سے نکل کے فوج میں جاتے ہیں, اور اونچے اونچے مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں برفباری کے اندر, اور ہمیں جان دیتے ہیں. تو آج ہم ان کو سلوٹ کریں گے, اور ہم ایک تحریک چلائیں گے کہ پاکستان کے ہر گھر پہ پاکستانی پرچم لہرائے, اور ہم آرمی کو سلوٹ کریں, اور ہم عوام کو موبلائز کریں. تو سب سے پہلے میں آج انوائٹ کروں گا ہماری نئی مہمان مریم مسعود صاحب کو. مریم جی مسعود, السلام علیکم وقار صاحب, تھینک یو سو مچ تعارف بھی کرا فار. دیں, تھوڑا تعارف بھی کرا دیے. جی آئی ایم مریم مسعود. اور وقار صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ویلکم کیا. آئی فیل ویری گڈ اباؤٹ دا وارم ویلکم فرام یو. یو آر ویری رائٹ. ہم بہت سے اسٹرگلز میں سے اس وقت کراچی میں سے گزر رہے ہیں. پریزنٹلی آئی ایم آلسو ود دا پی ٹی آئی, آئی ایم دا سینٹرل media person for the women wing in Pakistan as well. So hum log in cheezon ko bhi recently we have worked on the cancer campaign, breast cancer campaign for women. اس پہ بھی ہم لوگ کام کیا, اور جو وقار صاحب ابھی ذکر کر رہے ہیں آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. ہمیں اس چیز کو بھی لے کے آگے چلنا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی اسپیشلی دا اوورسیز پیپل ہو آر سٹنگ دیئر, آئی تھنک ان میں کچھ جذبہ زیادہ ہوتا ہے بیکاز وہ اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں. سو وی آر مور دین ود یو ان پاکستان. So it's good to be a part of your team, sir. How do you feel about the Pakistan Army role? اور ابھی جو یہ بھارت جو ہمارے ساتھ دہشت گردی کے سلسلے شروع کرنے والا ہے, جس کو بعد اعلان کیا گیا ہے ایس پی آئی کی جانب سے اور فارن منسٹر آف پاکستان کی جانب سے, تو اس کو آپ کس طرح سے کنڈم کرتی ہیں اور کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر بیسیکلی اس سلسلے میں یہی ہے کہ پاکستان آرمی has always played an excellent role. They've never let us down, and I'm sure even now they will never let us down. سو اس طرح کے اٹیمپٹس ہمیشہ پاس میں بھی ہوتے رہے ہیں اور وہ ہوتے رہیں گے. سو آئی فیل ویری اسٹرانگ اباؤٹ مائی آرمی, اینڈ بیسیکلی وی آر آل یونائٹیڈ, وی اسٹینڈ. آپ لوگ اینڈ ان the abroad countries you are, so inshallah I think we will defeat them again once again. Thank you very much Maryam Massoud for your message and your voice and your support. Now I'm going to invite Jeddah se direct Mr. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much Maryam Massoud, thank you very much. Thank you. امیر محمد خان صاحب کا تعلق جدہ سعودی عرب سے ہے, بہت متحرک شخصیت ہیں, ہمارے اوورسیز کونسل میڈیا کے بہت متحرک کارکن بھی ہیں. جی امیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ صورتحال تو یہ کہ آرمی جو ہے پاکستان کی, خاص طور پہ دنیا کی کہیں کی بھی آرمی ہو, وہ ایک وہ ایک ملازمت ہے. اگر مجھے, آپ کو یا ہم میں سے بے شمار لوگوں کو کہیں ملازمت دی جائے اور ان کو کانٹریکٹ دیا جائے کہ اس میں کسی وقت بھی آپ کو اپنی شہادت دینی ہے, اب جان, اپنی مال, اپنی زندگی اپنی ختم کرنی ہے, تو میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہوگا, کوئی آرمی کے علاوہ, یا کوئی ملازم ایسا نہیں ہوگا جو کہ اس پہ سائن کرے. یعنی میں کم از کم اس بات پہ سائن نہیں کروں گا کہ میرا ادارہ جو ہے مجھے کہے کہ جی آپ یہ تنخواہ آپ کی ہوگی, یہ مراحت ہوں گی, اور آپ کو اس میں مرنا بھی ہے, تو وہیں سے آدمی بھاگ جائے گا.
आर्मी वो एक ऐसा शोबा है जहाँ पर उनको फौरी तौर पर, यानी उनको पता है कि उनका काम क्या है, सरहदों की हिफाजत करनी है, मुल्क पे कोई इफ्तादा आ जाए उसकी हिफाजत करनी है, और वो कर रहे हैं। पिछले 70 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिससे बना है, आर्मी है जिसने मुल्क को संभाल कर रखा है। पॉलिटिकल बात है, मैं नहीं करना चाहता कि हमारे पॉलिटिशियन ही जो है, चाहे कोई भी हो, वो ही आर्मी को इन्वॉल्व करते हैं, बाद में आर्मी का तमाशा सारे शहरों में बनाते हैं, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी हो, उनका जिक्र करते हैं। लेकिन जितने आर्मी के लिए जितने भी हम खराज तहसीन पेश करें, खराज अक़ीदत पेश करें, शुक्र अदा कर सकें, उनके कई घर जो है ना, इस अभी हालिया दहशतगर्दियों के वाक़यात में हज़ारों जाने, हज़ारों शहदा हमारे जो नौजवान भी और उसमें बड़े बड़े अहदेदार भी शहीद हुए हैं। तो उन सबको खराज तहसीन, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़, जो जैसे खातून ने कहा है कि ओवरसीज़ में रहने वाले लोग तो बहुत प्यार करते हैं मुल्क से भी, और चाहे फॉरेन एक्सचेंज का मसला हो, चाहे कोई इफ्तादा मुल्क के ऊपर आ पड़ी, उसमें किरायों का मसला, उसमें चंदों का मसला हो, पाकिस्तानी सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। और इस काम में भी यकीनी बात है, हम सब चाहेंगे कि हमारी वहाँ वो हमारी सरहदें हैं, मुल्क की एक कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक तोहफ़ा है पाकिस्तान, उसकी सरहदों की हिफाजत अल्लाह करे। सियासतदान तो कोई भी नहीं कर सकता, न कर सकता है, करती हैं पिछले 70 सालों से, और हमें इस पे बड़ा फख्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अमीर मोहम्मद खान साहब। जमाल ख्वाजा साहब, माशाल्लाह यू ऑलवेज हर अव्वल दस्ता है आप हमारी टीम का, और जो हमारी ये मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी है, मीडिया कोपैक, उसकी बुनियाद डालने में, उसको आगे बढ़ाने में आपने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और आप बेहतर जानते हैं कि आजकल कौन कौन रजिस्टर्ड हुआ है, तो आप किसको इन्वाइट करना चाह रहे हैं, आप बताइए। जी, मैं ऐसा चाहूँगा कि हम आरिफ मंसूरी से शुरू करते हैं, क्योंकि आरिफ भाई के बाद फिर मैं नेक्स्ट अपने ओवरसीज जो दूसरे लोग हैं उनके पास जाता हूँ। तो आरिफ भाई, गो अहेड, द फ्लोर इज योर्स। आरिफ का बता दूं, आरिफ इज द पब्लिशर, entrepreneur, businessman, is a publisher, Pakistan Link, one of the leading English weekly newspaper from North America. Mr. Mansouri. जी, थैंक यू काली खान साहब एंड जमाल ख्वाजा साहब। सबसे पहले तो मैं मीडिया कोपैक को बहुत मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है मीडिया कोपैक। हालांकि अभी चंद ही थोड़े अरसे पहले इसको जो है वो फाउंड किया गया, अभी जो है ये क़याम में आया है, लेकिन ऑलरेडी इसके जो काम है उनसे जो असरात हो रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तमाम मीडिया कोपैक के मेंबरान को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करूंगा। मैं अर्ज करता चलूं कि हमारा जो अखबार है पाकिस्तान लिंक और उर्दू लिंक, दो अखबार हैं जो कि अमेरिका में सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला अखबार है। इसका जो कि वाहिद मकसद जो हमारा है पाकिस्तान लिंक को निकालने का, वो ये है कि हम पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट करें। और जब मैं इस अखबार में इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद 2000 जो 9/11 हुआ यहाँ पे, उसके बाद पाकिस्तान लिंक अखबार जो है ये मेल किया जाता है ओपन। तो आप इसका जो कि लोगो है उस पर लिखा है बड़ा बड़ा पाकिस्तान लिंक, आपको साफ नजर आता है। तो काफी लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान लिंक चूंकि आप मेल करते हैं तो फिर हमारे मोहल्ले वालों को, डाकिए को पता चलता है कि ये पाकिस्तानी यहाँ रह रहा है। उस वक्त एक खौफ हरास का समा था शुरू में। हमने एज ए कम्युनिटी ये डिसाइड किया काफी गौर व विचार के बाद कि नहीं, हम इस अखबार का नाम पाकिस्तान लिंक जो है वो उससे तब्दील करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमने एक स्टैंड लिया था कि पाकिस्तान जो है वो हमारा वतन है, हमको फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पे। हम पाकिस्तान में सब पैदा हुए और हम पाकिस्तान हमारी माँ है, और हम ऐसा यहाँ पे करते रहेंगे। हमने एक जितने भी यहाँ पे इस वक्त मीडिया से के हवाले से लोग मौजूद हैं हमारे इस प्रोग्राम में आज, आप यकीन करें कि वो अपने दिल और जान और माल लगा के पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज का जो मौजू है उसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो अफवाज पाकिस्तान पे बहुत अरसे से अब एक तरीके से एक जो है जंग उनके ऊपर वारिद की गई है, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ, वहाँ वो बैरूनी ताकतें हों या अंदरूनी ताकतें हों। और मेरा सलाम अक़ीदत पाक अफवाज को कि जिनकी बदौलत आज पाकिस्तान उस मुकाम पे खड़ा है जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत महकम और एक मजबूत मुल्क है, अपने पैरों पे खड़ा है। और तो ये जो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हमें यकीन है कि जो पाकिस्तान के हसास अदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान है, वो इनका बखूबी जो है वो दे कैन टेक केयर ऑफ इट।
لیکن جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ میڈیا جو ہے اس کا رول ایک بہت کلیدی رول ہوتا ہے. ہمارا یہ رول ہے کہ دیکھیے جنگ جو ہے وہ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی بلکہ کورٹ آف پبلک اوپینین میں بھی جنگ لڑی جاتی ہے. جو عوام کی جو رائے ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کیونکہ عوام جو ہے وہی اپنے نمائندے چنتے ہیں جو کہ جا کے آگے پالیسیز بناتے ہیں. امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے, یورپ میں بھی یہی ہے, سب جگہوں پہ یہی ہو رہا ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ پبلک اوپینین جو ہے وہ کریٹ کریں کہ اور لوگوں کو بتائیں اور اس سلسلے میں مہم چلائیں. جیسے وقار خان صاحب نے کہا, اس سلسلے میں مہم چلائیں کہ ہم تمام دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ ابھی مزید اس کے اوپر برین اسٹارم ہوگا, ابھی اس پہ مزید. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ پاکستانی افواج کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ہم پاکستانی افواج کو سلوٹ کریں, ان کی قربانیوں کو, ان کے سیکریفائز انہوں نے کیے, انہوں نے جو جانیں دی ہیں, اور آج ان کے اوپر پاکستان میں بھی کچھ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں. تو آج میرا ٹویٹ یہ تھا کہ اینی ڈائلاگ, اینی اسٹیٹمنٹ, اینی بریفنگس اگینسٹ پاکستان آرمی اور آور سولجرز, ہمیں اس کو کنڈم کرنا ہے. اور وہ لوگ پاکستان کے اینیمی ہیں جو پاکستانی فوج کو نشانہ بنائیں کسی بھی طریقے سے, اسٹیٹمنٹ کے ذریعے, پی آر اور مارکیٹنگ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو ڈیمورلائز کریں. تو ہم نے ان کا مورال ہائی کرنا ہے, اور آج کی میٹنگ کا مقصد ہی یہی ہے. اور میں دوسرے گیسٹ آل دا وے فرام ہیوسٹن ٹیکساس محمود صاحب کو انوائٹ کروں گا. محمود صاحب بہت ہی متحرک, اور ہیوسٹن از کالڈ منی پاکستان. محمود صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں, محمود احمد میں تعلق ہے اردو ٹائمز سے. ہیوسٹن میں رہائش پذیر ہوں, اور سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں وقار خان صاحب کا کہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. ہمارے میڈیا کو یہاں پر تھرو آؤٹ دا ورلڈ کوشش کر رہے ہیں کہ سب میڈیا کے لوگ آپس میں پاکستان کے لیے اور میڈیا کے لیے جو کچھ بہترین طور پر ترقی کر سکتے ہیں اس میں اپنا کردار ادا کریں. اور ڈیفینیٹلی ابھی جیسے امیر خان صاحب نے اور منصوری صاحب نے بتایا کہ ہم پاکستان سے دور رہتے ہوئے بھی پاکستان کی خدمت کرنے کا جذبہ اور عزم رکھتے ہیں, اور ہر طرح سے مالی اور دوسری بھی جو بھی طریقے ہیں ان سے ہم پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں, اور رہنا بھی چاہیے کیونکہ ہمارا وطن, ہمارے سرزمین پاکستان ہے, اور مرتے دم تک ہم اس کے مقروض ہیں. تو ڈیفینیٹلی وی آر ود پاکستان اینڈ پاکستان آرمی اینڈ ایوری تھنگ, اور ہر طرح کی سپورٹ ہے یہاں پر ہماری طرف سے بھی. ہیوسٹن میں بھی ڈیفینیٹلی کافی بڑی کمیونٹی یہاں پر رہتی ہے. میرا جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ اگر پاکستان سے باہر اگر کوئی کسی سٹی میں کمیونٹی رہتی ہے تو سب سے زیادہ میرا خیال ہیوسٹن کا جو ایریا ہے یہ مانا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم یہاں پہ بہت سارے ایونٹس کرتے رہتے ہیں, اور پاکستان کے لیے ہر طرح سے. ابھی جیسے کراچی میں سیلاب آیا تو ہم نے یہاں پہ کافی کوششیں کی ہیں. ابھی ہم خالی اسی ہفتے ایک 40 فیٹ کنٹینر بھیج رہے ہیں. ہماری آرگنائزیشن ہے, اس کا نام ہے الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف. اس پہ ہم مختلف طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ہم سب کا فرض بھی بنتا ہے کہ پاکستان کے لیے جو بھی ہم خدمت کر سکتے ہیں کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جناب محمود صاحب ہیوسٹن ٹیکساس سے, اور آج آپ نے اپنی حاضری لگا دی. تھینک یو ویری مچ. جمال خان صاحب, ڈیفینیٹلی اس سے پہلے کہ میں آل دا وے ساؤتھ کوریا چلا جاؤں شاہری سعید کے پاس, سو آپ کو پہلے میں لے کے آتا ہوں کہ آپ بڑے یعنی کہ ایموشنل, جذباتی, بڑے پیٹریوٹک پاکستانی ہیں. تو آپ کی طرح سے دیکھتے ہیں صورتحال کو جو پیدا ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیں پہلا موقع ہے کہ آئی ایس پی آر اور آرمی کے لوگ اور گورنمنٹ کے لوگ جو ساتھ آئے, فارن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب, اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. سی پیک کو سیبوٹاج کرنا اور سرحد میں دھماکے کرنا, کراچی کی جو اکنامک وین ہے, ہماری شہر رگ ہے پاکستان کی کراچی, اس کو سیبوٹاج کرنا. تو اس کے بارے میں اوور آل آپ پاکستان آرمی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رول رہا ہے پاکستان کو مضبوط ترین بنانے کے لیے؟ جمال خواجہ صاحب. جی بہت شکریہ وقار صاحب. میں 2-3 ریفرنسز دوں گا اور شاید اپنے ساتھیوں سے زیادہ تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اب جو ریسنٹ وارز ہوں گی وہ شاید سرحدوں پہ نہیں ہوں گی اور بم اور میزائل سے نہیں ہوں گی, سوشل میڈیا کے تھرو ہوگی. ایک طریقے سے پینیٹریٹ کیا جائے گا دماغوں میں لوگوں کے کہ ایک نیگیٹو انوائرمنٹ بنایا جائے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, کچھ دن پہلے ایک سپائی پکڑا گیا تھا را کا, اور اس نے بڑے فراغ دلی سے بتایا کہ را یہ پلان کرتی ہے کہ کانسٹنٹلی لوگوں کو ہائر کرتی ہے فیس بک کے اوپر,
सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारी आर्मी को डी रेल और जिसे कहते हैं बदनामी की तरफ, और आप देखेंगे कि कुछ जो कमजोर दिमाग के लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते और उस स्नोबॉल के अंदर घुस जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी दुनिया की वो आर्मी है जिसको दुनिया जिसका लोहा मानती है। आप कुछ भी कहें, अगर किसी ने जान दी है हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए तो वो पाकिस्तान की फौज है। हमारी पाकिस्तान की फौज, अगर आप सियाचिन में जाएं, इत्तेफाक है कि मेरे ससुर भी फौज में थे, तो उन्होंने एक मरतबा मुझे बताया कि बेटा सियाचिन की जो बॉर्डर्स हैं जहां पे हम उनका ख्याल रखते हैं, वहां एक रोटी की कॉस्ट जो 50 पैसे वहां पहुंचाते तक वो 5 रुपए की पड़ जाती है। सर्दी इतनी होती है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके बावजूद आपका फौजी वहां खड़े होके पहरेदारी कर रहा है और आप उस फौजी को बदनाम करते हैं, बेइज्जत करते हैं, हर जहां भी आपको मौका मिलता है उसके बारे में कोई नेगेटिव बात करते हैं। ये बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं है हमें लोगों को। और मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव व्हाट यू हैव टेकन। बेसिकली आर्मी या फौज को जो है आजकल आप देखें तो सोशल मीडिया पे खराब कर रहे हैं। मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोगों से, और जो भी इस मीडियम के थ्रू हमें देख रहे हैं, आप जब भी फेसबुक पे पाकिस्तान का झंडा देखें उसे लाइक करें, पाकिस्तान आर्मी की ISPR की कोई पोस्ट देखें उसे लाइक करें। ये नेगेटिव किस्म की एक कैंपेन चलाई हुई है हमारे एनिमीज ने, जो आर्मी को, फौज को, इन चीजों को खराब कर रही है। और हमारा ये फर्ज बनता है, क्योंकि हम लाशऊर लोग हैं, हमें मालूम है कि अगर हमारी आर्मी नहीं होगी तो हमारा वही हाल होगा जो हमारे पड़ोस में आज कश्मीरियों का हाल है, आज जो हमारे पड़ोस में मुसलमानों का हाल है, सिखों का हाल है, वही हमारे यहाँ हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि फौज को हटा दिया जाए और लोग गार्डन समझ के हमारे घर में आ जाए? मैं तो कहता हूं वो लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह की बात करते हैं, उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपने आप को कहें कि हम पाकिस्तानी हैं। वो पाकिस्तानी कहां से हुए? जो पाकिस्तानी है वो तो फौज का दर्द अपने दिल में रखता है, वो उनकी इज्जत। अगर आप सोचें, मैं घर में सुकून से सोता हूं क्योंकि मेरे घर के बाहर पहरेदार खड़ा है, उसके बच्चे हैं, ईद है, बकरीद है, कोई जुम्मा है, वो आपका ख्याल रख रहे हैं और आप उसको बदनाम कर रहे हैं। दिस इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। सो आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने इस बात को सोचा। मेरा एक प्रपोजल है, सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, कि जहां जहां हमारे ये फ्रेंड्स हमारे जहां मौजूद हैं, आप कॉन्सुलेट के सामने एक डेट अनाउंस कीजिए, पाकिस्तानियों को इकट्ठा कीजिए, पाक फौज के बैनर्स उठाइए और कहें कि पाक फौज हम तुम्हारे साथ हैं। आप देखें सर, रोजाना 3 से 4 लोग शहीद हो रहे हैं और उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई बात नहीं कर रहा। सर, मेरे घर में अगर कोई मर जाता है तो मातम मच जाता है। फौज का हर आदमी, आप रोज उठा के रिपोर्ट देख लें, 3 से 4 लोग शहीद हो रहे हैं और उसके बारे में सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं हो रही। घरों में दावतों की बात हो रही है, तस्वीरें खींच रही हैं, सेल्फी खींच रही हैं, लेकिन वो जो आदमी मर गया है, जिसके बच्चे, जिसकी बीवी अब क्या करेगी, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसके बारे में आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम एक डेट अनाउंस करें और अपने कॉन्सुलेट के सामने जाएं और जाके शो करें कि हम पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान और लॉ एनफोर्समेंट के साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर जमाल ख्वाजा साहब, वेरी वेल सेट, माशाल्लाह। और आपका जज्बा देखने में आ रहा है कि वाकई आप एक मुहब्बल वतन पाकिस्तानी है, और जो हमारी मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये आप पाकिस्तान के लिए फाइट करेगी ओवरसीज के ग्राउंड से, और नेगेटिव चीज को जो है उसको फेस करेंगे और हम पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान के लेकर आएंगे। और मैं चाहूंगा ऑन द वे साउथ कोरिया, जनाब शारी सईद साहब ब्यूरो चीफ हेड है OPTV ग्लोबल के, और उन्हें एक वार डॉक्यूमेंट्री की है कोरिया के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आने वाली है हमारे टेलीविजन पे। शारिक सईद साहब साउथ कोरिया से। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है वकार साहब? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज।
جی تھینک یو. سب سے پہلے تو میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس نازک وقت میں جو کہ پاکستان میں اس وقت دنیا جانتی ہے حالات و واقعات جو ہیں جس طریقے سے اپوزیشن نے اپنی پالیٹکس شروع کی ہے, اور صرف اپوزیشن نے موجودہ حکومت کے خلاف پالیٹکس نہیں چل رہی بلکہ وہ ساتھ ساتھ پاکستان کے ان اداروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ کہ جس کا میں سمجھتا ہوں اپنے طور پہ قطعی حق نہیں دے سکتا کوئی بھی مخلص اور محب وطن پاکستانی. اور یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے میڈیا کوپیک, اس نے اسٹارٹ ہوتے ہی پاکستان کے بڑے حساس موضوعوں پہ بات کرنی شروع کر دی ہے, اور ہم نے بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی جو ہم سب یہاں موجود ہیں اور جو ہمارے ساتھ اس وقت نہیں موجود, جو ہمارے سسٹم کا ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے میڈیا کوپیک کے, ہم سب کا فرض بنتا ہے ہم اپنے اوورسیز پاکستانی سفارت خانوں میں جہاں پہ خاص طور پہ ہمارے جیسے ساؤتھ کوریا ہے اور امریکہ میں تو ہیں ڈیفینس اٹیچی موجود ہیں, ان سے ہمارے رابطے ہیں اور ہوتے ہیں, ہم ان کو یہ یقین دلائیں گے اور ان کی ہمت افزائی کریں گے کہ جناب ہم اوورسیز پاکستانی چاہے وہ ساؤتھ کوریا ہو یا کسی بھی ملک میں جہاں پہ ہمارے میڈیا کوپیک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کنٹری کے اندر پاکستان کے امیج کو بہتر سے بہتر اور پاکستان کے اداروں کو بہتر سے بہتر پیش کریں گے. ان کا نام وجہ کیا ہے, آج چاہے وہ ٹویٹر ہو چاہے فیس بک ہو, ہم آپ صبح و شام دیکھتے ہیں لوگ نام بدل کے, اور کچھ لوگ اتنے پکے ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے اصل نام ہوتے ہیں اور ان کی شخصیتیں وہ ہوتی ہیں جو پاکستان کا بہت کچھ کھا چکے ہیں, ان کے پیٹ بھرے میں ان کی جائیدادیں انہوں نے بنا لیا پاکستان کے مال سے, لیکن وہ پاکستان کے خلاف آج بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. ان میں سے بہت سو کو آپ جانتے ہیں, بہت سو کو میں جانتا ہوں 30-35 سال سے. تو مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے میری بات کا کہ جناب اس وقت ہمیں بڑا سنجیدہ ہو کے پاکستان کے امیج کو قائم رکھنے کے لیے یقیناً ہمیں ان لوگوں کی سپورٹ کرنی ہوگی ہر طریقے سے, کم از کم ہم مورلی سپورٹ ان کی کریں گے. پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کی سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں صبح و شام, اور پچھلے ہم 15 سے 20 سال سے ان کی قربانیاں دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ہر قسم کی خانہ جنگی کے اندر مقابلہ کیا ہے, اور ہمارے اور آپ کے سامنے آفٹر 1990 کے بعد جو ہم نے دنیا کے نقشے دیکھے کس طریقے سے بڑے بڑے ملک کچھ مہینوں میں ختم ہو گئے. لیبیا ہمارے سامنے, عراق ہمارے سامنے ہے, ایجپٹ کی کرائسس ہمارے سامنے ہیں, اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, لیکن الحمدللہ پوری طاقت لگائی گئی. ہمارے اندرونی دشمنوں نے مل کر بیرونی دشمنوں کے ساتھ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہ وجہ یہی تھی کہ ہمارے ادارے, ہماری فورس مضبوط, مستحکم اور پاکستان سے اپنے ملک سے مخلص تھیں. تو اس وقت ہمارا بھی فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستانی اور خاص طور پر میڈیا کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اوورسیز میں بیٹھے ہیں, ہماری کوشش ہوگی ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے میڈیا سے مختلف اور بہتر کام کر کے دکھائیں اوورسیز کے اندر پاکستان کے اداروں کے لیے, پاکستان فوج کے لیے. تو انشاءاللہ العزیز ہم پورے طریقے سے آج کی میٹنگ کے بعد جو بھی پلان طے ہوگا اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو شریک سی صاحب, ویری ویل سیڈ. ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے پیٹریوٹک, ویری پیٹریوٹک سٹنگ آل دا وے ساؤتھ کوریا, آپ نے بڑے اچھے سے کام کیے کوریا میں رہ کے. کوریا میں ایک بڑی پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے, بڑی متحرک کمیونٹی ہوتی ہے. اب میں جاؤں گا صوبیہ کے پاس جو او پی ٹی وی گلوبل کی نیوز ڈائریکٹر ہے, کہ وہ اپنے خیالات کا کس طرح سے اظہار کرتی ہیں. صوبیہ کنٹینیو کرتے ہوئے یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل آپ لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ قابل تحسین ہے, اور بالکل ہم جہاں پہ اس سارے سینیریو کو کنڈیم کریں کہ ہمیں آرمی کے خلاف کوئی بھی بات نہیں ہونے دینی چاہیے, اور آرمی بالکل ہمیں اپنے سر کے تاج کی طرح عزیز ہے, ہم اس کو اپنے سر کے تاج کی طرح رکھتے ہیں. بٹ میں چاہوں گی کہ یہاں ساتھ ہی ساتھ ہم پیس کی بھی بات کریں, جیسے کہ آج محمود قریشی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ ہمیں حقائق کو بھی, جو زمینی حقائق ہیں ان کو نظر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایٹمی ممالک ہیں. کوئی بھی صورتحال, بہت دفعہ ایسا ہوا کہ بارڈرز کے اوپر سچویشن سم ٹائم ورسٹ ہو جاتی تھی, بٹ حالات آہستہ آہستہ پھر دوبارہ الحمدللہ نارمل ہو جاتے تھے. تو اس پیس جو ہمارا ہے میڈیا کا, جو بھی ہماری یہ کیمپین ہے, اس کے تھرو ایٹ دا اینڈ ہمیں پیس کا میسج دینا چاہیے, کیونکہ میرے خیال کے اندر انڈیا کی عوام بھی اور پاکستان کی بھی
عوام کہیں پہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ جنگ اور یہ ساری چیزیں اب ہوں، اور کوئی بھی حالات جو ہیں وہ بارڈرز پہ یا کہیں پہ بھی ٹینشن کریٹ جائے. تو ایٹ دا اینڈ میں یہی چاہوں گی کہ آپ لوگ جب بھی اپنی ایمبیسیز کے باہر یا جہاں پہ بھی آپ لوگ جا کے آپ لوگ پروٹیسٹ کریں، ہم بھی بالکل آپ لوگوں کے اسی میسج کو کنٹینیو کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ہم بھی پاکستان کے فلیگز کو یہاں پہ لہرائیں اور اپنی یکجہتی کا، اپنی محبت کا پاک آرمی کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ ہم اس کا ثبوت یقیناً دیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پیس کا میسج جو ہے جو کہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم اس کی بات بھی کریں گے کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ ہم جنگوں کی بات، تو پہلے جیسی جنگیں ہوتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو میرا ایٹ دا اینڈ جو میرا میسج ہے وہ پیس ہے. میں چاہتی ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ مل کے محبت کے ساتھ، پیس کے ساتھ رہے. اور میں اپنے بچوں کو، مطلب آنے والی قوم کو بھی میں بس یہی چاہوں گی کہ ہم آگے بالکل ہم محبت کریں، رسپیکٹ کریں اپنی آرمی کی، سب چیزوں کی، لیکن کبھی بھی حالات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف کہیں سے بھی نہیں جانے چاہیے. ایڈوائس کا اور آپ کے اپنے خیالات کا آپ نے اظہار کیا کہ ہمیں پیس. دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ پیس کی کوشش کی ہے. پاکستان ہمیشہ پیس کی بات کرتا رہا ہے. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ہندوستان میں اس سے ہمیشہ پیس کی بات کی ہے. عمران خان خود بھی گئے انڈیا، نواز شریف صاحب بھی گئے، بے نظیر، سب نے کوشش کی ہے پاکستان سے پیس کرنے کی اور کرتے رہیں گے. کیونکہ دیکھیں ہمارا کلچر، ثقافت بہت ملتی جلتی ہے، سرحدیں ملتی جلتی ہیں. وہاں کی عوام بھی غریب ہے، یہاں کے عوام کے بھی مسائل ہیں. وہاں بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بھڑکاتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کو، یہاں بھی ایسے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو پیس ہونے نہیں دیتے. تو یہ ضروری ہے. لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ انڈیا ایک پلان کرے اور پیسہ سیبوٹاج اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سچ ایز سی پیک اور پاکستان آرمی کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش جائے، اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش جائے، اور اس کو ٹوٹلی آج کنڈم کرتے ہیں. مریم مسعود اسٹل ہیئر. آرمی کو کس طریقے سے خراج تحسین اور ہم کس طریقے سے جو یہ سازش اوپن کی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، اس کو کیسے کنڈم کر سکتے ہیں اور ویسے میڈیا کو پہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے وقار خان صاحب. اس میں میرے خیال میں تو ہمیں کئی نکاتی ایجنڈے پہ کام کرنا چاہیے. ان میں کچھ تو بہت مطلب میرے خیال میں ہمیں فوراً کرنے چاہیے. جیسے ایک کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا ایک لیٹر ہیڈ کریٹ کرنا چاہیے جس میں تمام ممبران کا نام جو ہے وہ جس طرح وہ لکھا ہو، اور اس پہ ایک جو ہے خط جو ہے وہ بھیجا جائے. ہمارے اس میں ہم یہ ایک خط بنائیں جو کہ پاکستان افواج کے حق میں ہے، اور ہماری جو کہ جارحانہ کارروائیاں ہماری فوج کے اگینسٹ ہو رہی ہیں اس کی مذمت کرتے ہوئے ایک خط بنایا جائے. اور وہ خط ہم ہمارے کونسلیٹ کو بھی بھیجیں، ایمبیسی کونسلیٹ کو بھیجیں پاکستان کی. اس کے علاوہ وہ خط جو ہے وہ انڈیا کے کونسلیٹ کو اور کسی کو بھیجا جائے، تمام ہمارے ممبران موجود ہیں. اور اس کے علاوہ وہ امریکہ کے وزارت خارجہ کو بھی بھیجا جائے. میڈیا کو پیک کی جانب سے یہ خط جو ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ایک رابطے میں رہیں ان تمام حضرات کے ساتھ. تو ایک تو میرے خیال میں یہ ہم کو کرنا چاہیے کہ ایک خط ہم لیٹر جو ہے وہ امیڈیٹلی جو ہے وہ اس کے حوالے سے روانہ کریں جس میں پاک افواج کی حمایت اور جارحیت جو کہ بیرونی یا اندرونی جو بھی قوتیں ہیں جو کہ پاک افواج کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں ان کی مذمت کی جائے جس لیٹر میں. اس کے علاوہ جس طرح جمال خواجہ صاحب نے پرپوز کیا کہ ایمبیسی کے سامنے جو ہے پاکستانی ایمبیسی یا کونسلیٹ کے سامنے حمایت میں، پاک افواج کی حمایت میں جو ہے وہ جلسہ کیا جائے. اس کے علاوہ میرے خیال میں ہم اور بھی کئی کام کر سکتے ہیں جو کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ہم اس کے اوپر برین اسٹارم کر کے اور اس کے لیے ایک لاہ عمل تیار کیا جائے باقاعدہ اس کو اٹیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جناب. امیر صاحب، عامر محمد خان صاحب جدہ سے. جناب علی، تو ہم کس طریقے سے یہ اپنا پیغام پہنچائیں پاکستان آرمی کو اور حکومت پاکستان کو کہ جو میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی الرٹ ہے اس بارے میں اور ایکشن لینے میں تیار ہے، اور وہ اپنی صفوں میں جائے گی، اپنی کمیونٹی میں جائے گی اور اس بات کو پروپیگیٹ کرے گی، اور وہاں کے جو ہمارے کونسل جنرل ہیں یا میڈیا کے اٹیچی ہیں یا ایمبیسڈر ہیں ان تک ہمیں پیغام پہنچائیں گے کہ ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں اور ہم کی عزت چاہتے ہیں، ہم کو شروع کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں جو بھی ٹیررزم کی کارروائی شروع کی جانے والی ہے بھارت کی جانب سے اس کو بھی ہم کنڈم کرتے ہیں. سر منصوری صاحب کی رائے مجھے بڑی اچھی لگی کہ اس کے ہم ایک ریزولوشن پاس کریں آج کی میٹنگ کے حوالے سے.
اور اس کو تمام اپنے اپنے جو میڈیا ہے یا الیکٹرانک ہے اس پہ اس کو نشر کریں، اس کو لکھیں کہ جی پاکستانی جو باہر کے میڈیا آفیسرز ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کو سختی سے محسوس کیا ہے اور ہم اس کے اندر بھرپور جو ہے پاک افواج کا ساتھ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو کنڈم کرتے ہیں، ہندوستان کو کنڈم کرتے ہیں جو پاکستان کے اندر پیسے ریل پل کر کے پیسے دے کر پاکستان کے سرحدوں کو کمزور کر رہا ہے۔ جہاں رہی جمال خواجہ صاحب کی بات کہ مظاہرے کرے، کم از کم سعودی عرب کو باہر رکھے، ورنہ آپ اپنے جاب کا انتظام کریں ہم لوگوں کے لیے۔ یہ جہاں یہ امریکہ کی باتیں تو مزے آتی ہیں کہنے میں، سننے میں، پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، کوریا میں بھی ہر جگہ ہو سکتا ہے، سعودی عرب کو اس سے باہر رکھے، کیونکہ ابھی کشمیر کا ہم کچھ نہیں کر سکے یہاں پر، تو باقی پاکستان ہندوستان کے خلاف مظاہرہ تو دور کی بات ہے۔ بہرحال ہم اس پہ ریزولوشن ضرور پاس کریں اور اس کو تمام جگہ اس کو تشہیر کرنا چاہیے لکھ کر، اور ان کے دفاتر کو بھیجیں، پرائم منسٹر کو بھیجیں، آرمی چیف کو بھیجیں، ISPR کو بھیجیں کہ باہر کا میڈیا کیا سوچ رہا ہے۔ اب چلے گئے جی بیٹھے ہیں۔ محمود بھائی، آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہیوسٹن کمیونٹی بڑی متحرک ہے اور بڑی سب سے آگے ہوتی ہے، اور جیسا بھی آپ بتا رہے ہیں 40 فیٹ کنٹینر جا رہا ہے، اس میں 2-3 ہزار بلینکٹ ہم نے بھی یہاں بھیجے ہیں، ہماری جو کورونا وائرس ٹاسک فورس ہے ہم نے بھی ڈونیٹ کیے ہیں، اور وہ شاید کل یا پرسوں مل جائیں گے سعید شیخ صاحب کو۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں ہیوسٹن میں رہ کے، یہ بتائیے مجھے۔ جی وقار صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہاں پہ جو ہماری کمیونٹی ہے بہت فعال کمیونٹی مانی جاتی ہے، اسپیشلی پاکستان کے سلسلے میں، کہ جو جس طرح کے بھی وقت ہوں ہم سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہر وقت تیار رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا، بالکل آپ سب لوگوں کا تعاون ہے، مختلف جگہوں سے ہمیں سپورٹ ملی ہے، کیلیفورنیا سے بھی آئے ہیں جیسے بھی آپ نے ذکر کیا، اور بھی یہاں پہ بہت سی جو بڑی کمیونٹی اور جو ہمارے لیڈر ہیں انہوں نے کافی تعاون کیا ہے، اور 40 فیٹ کنٹینر از ناٹ اے اسمال سپلائی، بہت اس میں تقریباً 20 پیلٹ اور پلس کا جو سامان ہے وہاں پہ ہم نے ابھی سب اکٹھا ہو گیا ہے، بلکہ کل یا پرسوں ہم اس کو ہم بھیج تیاری کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ جی ہے پاکستان کے لیے ہر وقت ہم لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں اور تیار رہتے ہیں کیسے بھی حالات ہوں، اور مورلی بھی سپورٹ ہر طرح سے، جیسے باقی سب ہمارے ساتھی جو ابھی فرمایا انہوں نے کہ اور پاکستان کے لیے اور جو ہماری جو افواج ہیں ان کی سپورٹ کے لیے ہمیں ہر طرح سے اخلاقی طور پر بھی اور جس طرح بھی ہم مدد کرنا چاہیں کرنی چاہیے ہم سب کو۔ اور ہیوسٹن کے جو یہاں کے ہمارے پاکستان کونسل جنرل کو ایک یادداشت پیش کریں اس بارے میں، اور اپنے اخبار میں بھی آپ لکھیں، بلکہ آج کی رپورٹ کو بھی رپورٹ کریں، بتائیں، اور اپنی میڈیا لسٹ بھی بتائیں کہ آج یہ میٹنگ ہوئی ہے اور یہ ہم نے اپنی فوج کو سلوٹ کرنے کے لیے یہ جو ہماری میڈیا کو پیک ہے، میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی ہے، اس نے آج ایک پروگرام اسپیشلی کیا ہے اس سلسلے جی ڈیفینیٹلی وقار بھائی، اس سے پہلے بھی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں تھوڑی بہت جو مجھے پتہ چلتی رہی، میں اخبار میں ڈالتا رہوں، میرے خیال آپ کو بھی اس کی میں کاپی بھیجتا رہوں۔ ڈیفینیٹلی اس کی جو بھی ہم نے ویبینار کر رہے ہیں اس کا ہر صورت میں پراپر طریقے سے بنا کے رپورٹ اور اپنے اخبار میں، ہمارا جو اخبار ہے یہ ہوتا بھی نیشن وائڈ ہے سارا اور آن لائن اویلیبل ہے، تو ڈیفینیٹلی آئی ول ڈو مائی پارٹ۔ دوبارہ میں جاؤں گا جناب شارف سعید صاحب کے پاس۔ شارف سعید صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کوریا میں رہ کے؟ دیکھیے جی، کوریا میں اس سے پہلے بھی OPTV گلوبل نے یہاں سے پروگرام کمپلیٹ کیے ہیں اور اراؤنڈ دا ورلڈ دیکھے گئے ہیں، آن لائن بھی دیکھے گئے ہیں، لوکل بھی کوریا میں بھی دیکھے گئے ہیں، پاکستان کمیونٹی ہو یا دوسرے اوورسیز کمیونٹی جو دوسری کمیونٹیز کی، ہم نے کشمیر کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو خود اچھی طرح یاد ہوگا 2-4 کوریج کی ہیں پروگرام کی سول کیپٹل سے، اور گو کہ اس میں مشکلات بھی آئی تھی تھوڑی، انڈین کانسلیٹ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے خلاف کچھ پروگرام ہوں، پہلے صرف وہ 5 فروری کے حوالے سے ہوتا تھا صرف ہوٹل کے اندر، لیکن پھر جب روڈ پہ 2-4 پروگرام ہوئے منسٹری نے تھوڑا ڈسٹرب تو کیا، فورن منسٹری نہیں چاہتی تھی، انڈیا سے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے ٹریڈ کے معاملے میں ساؤتھ کوریا کے ویل لیکن اب جو یہ نیا پلان ہو رہا ہے، اور یقیناً ابھی ایسی کوئی جنگ وغیرہ کی تو کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن جو پلاننگ کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے
پاکستان کے حوالے سے، اس لیے کہ ان کو اپنی گورنمنٹ کا خطرہ نظر آتا ہے، ان کا ووٹ بینک خراب ہو رہا ہے انڈیا میں بی جے پی کا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ان کی جنتا، ان کی عوام کا رخ پاکستان کی طرف جائے، ایسے حالات بنے کچھ جس سے ان کا ایک بار پھر ووٹ بینک مضبوط ہو۔ انڈیا کے اپنے اندرونی حالات جو خراب ہیں، خاص کر اس وجہ سے وہاں اکنومی کا بیڑا غرق ہے، کورونا کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس ہیں، اور دوسرے ان کے مذہبی فرقہ واریت کہہ لیں یا اور دوسری چیزیں بھی، علاقائیت کہہ لیجیے، وہاں پر تعصب ہے، لاسانیت ہے، تو اس سے ہٹ کر جو مشکلات وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی سر درد کا حل جو پیراسیٹامول ہے، کہ جناب پاکستان میں کچھ ایسا کر دیا جائے جس کی وجہ سے کچھ حالات خراب ہوں بارڈر پہ، اور ایک بار پھر جو ہندوستان کی پوری عوام بی جے پی کی آواز میں آواز ملائے۔ ہم جو آپ کا اصل سوال تھا ساؤتھ کوریا کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے، سب سے پہلے تو میری کوشش ہوگی اس ویک میں، یعنی کہ صبح مارننگ کے اندر، منڈے ہے، اس ویک کے اندر پاکستان کونسلیٹ میں یہاں پہ نوید احمد عباسی ڈیفینس اٹیچی ہیں کرنل، ان سے میں بات کروں گا، ان سے بھی ان کی رائے لوں گا، اور اس کے علاوہ جو آج ہماری میٹنگ ہوگی یہ آن لائن جو چل رہی ہے اس ٹائم، یہ فیس بک پہ بھی جا رہی ہے، اور اس کو ہم لوگ سیو کر پاکستان کی جو لوکل کمیونٹی ہے اس تک پہنچائیں گے، اور ان سے ان کی آرا لیں گے، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا ہمیں خاموش طریقے سے ایک اپنا ایجیٹیشن کرنا چاہیے، یا پھر اپنے طور پہ لوکلی اس چیز کو کورین تک اور دوسری کمیونٹیز تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ دیکھیں خاموشی سے انڈیا ایک بار پھر چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات بنے عوام اور فوج کے درمیان تاکہ اس کو موقع ملے کچھ کرنے کا، اور وہ اس کام کو اس نے شروع کر دیا ہے، جیسا کہ فارن منسٹر قریشی صاحب نے اپنی گفتگو میں بتایا، اور پاکستان کہ جو وہ ادارے ہیں جو ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں وہ بھانپ چکے ہیں کہ جناب اس وقت جو چال چلی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف انڈیا کی طرف سے، وہ پاکستان کی اداروں کی نظروں میں ہے۔ تو ہم پہلے ہی، جیسا کہ آج کی میٹنگ کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا کو بتائیں اور اپنی کمیونٹی کو بھی پہلے سے تیار کریں کہ ہر مشکل وقت کے لیے تیار ہو جائیے، اور جو پاکستان کے خلاف اور حکومت ہو اس سے زیادہ آرمی کے خلاف جو پروپیگنڈا منفی ہو رہا ہے یا ہوگا اور چل کے، تو ہم اس کا مقابلہ کریں۔ کس طرح کرنا ہے، ہم نے کوائٹ ہو کے سڑک پر آنا ہے اوورسیز کے اندر، یا پھر سفارت خانے کو اپنے ساتھ اپنے اوپینین پیش کر کے جو آج ہماری کانفرنس ہمارا ڈسکس ہو رہا ہے یہ بتا کر ان سے رائے لی جائے کہ وہ ہمارا کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں، سپورٹ۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج بہت بڑی ایونٹ بھی ہے، آپ کو جانا بھی ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ ایوری فورم جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اینڈ آئی انڈرسٹینڈ، ہمارے عامر بھائی نے جو کہا کہ سعودی عربیہ میں ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں فرسٹ امینڈمنٹ فریڈم آف اسپیچ ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ، اور the point what I'm trying to make is کہ اگر بہت کچھ نہیں کر سکتے تو سوشل میڈیا پہ، کیونکہ آج کل پوری دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ گلو ہے، آپ دیکھیں گے ایک ایوریج نیچر بتا رہی ہے کہ لوگوں کی عادت ہو گئی ہے فون پہ رہنے کی، تو میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی آپ لوگوں سے بھی اور سارے لوگ جو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ کہ جی آپ سوشل میڈیا پہ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو پاکستان آرمی کے بارے میں اچھی باتیں کیجئے، اور میں اس لیے ایڈوائز کر رہا تھا کہ کونسلیٹ میں جا کے ہم ایک فورم بنا کے وہاں پہ فلیگ بوتھ لے کے بتائیں، کیونکہ یہاں کی جو فوج ہے، کیونکہ اب انڈین کیونکہ بہت تیز میڈیا ہے ان کا، بہت زیادہ سمارٹ ہیں وہ ان چیزوں میں، یا وہ سمجھتے ہیں، تو وہ یہی کریں گے کہ ہماری فوج کو غلط شکل دکھائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ میسج دیں بڑی گورنمنٹس کو، یونائٹڈ اسٹیٹس کو، انگلینڈ کو، چائنا کو، کہ جی عوام جو ہے وہ پاکستان فوج کے ساتھ ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پرسنٹیج ہے لوگوں کا جو بک گئے ہیں، یا میں ان کو I don't know what the right word to use for them، لیکن ہم اپنی سپورٹ کو کسی طرح رجسٹرڈ کرائیں۔ تو I think اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔ تھینک یو جناب جمال خواجہ صاحب، ہمیشہ آپ راول دفتر کے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، عاری منصوری صاحب، امیر محمد خان، شاری سعید صاحب، محمود صاحب، صوبیہ اور مریم مسعود جو نے آج شرکت کی اس فورم پہ، اس پلیٹ فارم پہ۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد یہ تھا کہ وی ہیو ٹو سلوٹ our Pakistan army and we have to really clean whatever people talking against the Pakistan army اور پاکستان کی جو سالمیت پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہمیں ان کو بالکل اس منفی سوچ کو ختم کرنا ہے اور ہم نے پازیٹیو سوچ لے کر آنی ہے۔ ڈیفینیٹلی جدہ میں جدہ میں رہ چکا ہوں، وہاں کے اصول دوسرے ہیں، لیکن امیر محمد خان صاحب آپ یو کین میٹ دا کونسل جنرل
دا پریس اٹیچی نیو سمٹ یادداشت آپ داخل کریں گے وہاں پہ اور اس کو ہائی لائٹ بھی کریں گے سیم شارق سعید صاحب اور عارف منصوری صاحب. تو میں یہاں پہ ایک ذمہ داری سونپوں گا جناب امیر محمد صاحب کو کہ آج ایک ایسی یہ پریس ریلیز بنا لیں کہ آج ہماری میٹنگ ہوئی میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی کی ٹو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاکستان آرمی کو, اور جو حالیہ جو ISPR اور محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کیے ہم اس کی سپورٹ میں اور ہم دنیا بھر میں پھیل جائیں گے اور پاکستان کی پازیٹیوٹی دکھائیں گے اور انڈیا کا جو ایکٹ ہے اس کو ہم منظر عام پر لے کر آئیں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جمہوریت کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں آئے پریس ریلیز بنا کے ہمیں بھی بھیجیں شارق کو سب کو اور اس کو شیئر کر لیں تاکہ اس کو ہم پوری دنیا میں جو ہے پھیلا دیں. اور آپ کوشش کریں کہ اپنی سائٹ پہ پاکستانی پرچم لہرائیں اور پاکستانی پرچم کو پروموٹ کریں اور سلوٹ پاکستان آرمی, یہی میرا مقصد ہے. اور میں نے پاکستان میں بھی یہ کہا ہے کہ آپ جا کے ٹیم کو اپنی بھائی آپ روڈوں پہ کھڑے ہو جائیں اور پرچم بانٹیں پاکستان کا تاکہ پاکستان کی بات ہو, پاکستان کی فوج کو ہم سلام کریں. اور اس سلسلے میں کوئی بھی بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو مجھے بتا دیں اس سے پہلے کہ ہم کو کلوز کریں. کہ آج کی جو یہ ڈسکشن ہوا بہت ہی پروڈکٹیو ہے میرے خیال میں. ایک بڑا اچھا لاہے عمل ہم نے آج ڈسکس کیا ہے. اور میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمیں اپنی جو کمیونٹی ہے اس کو تو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ سامنے آئے. پاک افواج کو بہت بڑی میجورٹی جو ہماری کمیونٹی کی ہے بلکہ تقریباً تمام پاکستانی عوام پاک افواج کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک بہت ہی چھوٹا سا عنصر ہے جو کہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں اور جس کو کہ فورن میڈیا ایکسپلائٹ کرتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عوام جو ہے وہ اپنا جو اظہار محبت ہے پاک افواج کے لیے وہ جس طرح جمال بھائی نے بھی کہا سوشل میڈیا کے تھرو ظاہر کریں کہ تمام پاکستانی قوم پاک افواج کے سامنے ہے اور ہمیں یہ قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ بہت اہم ہے کہ آپ جب پاکستان کا جھنڈا دیکھیں جس طرح جمال بھائی نے کہا اس کو لائک کیجئے تاکہ دنیا جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ فوج کے اگینسٹ ہیں. یہ ہرگز ایسی صورتحال نہیں ہے اور جتنا پاکستانی عوام یہ بتائیں گے اتنا ہی یہ جو کہ پروپیگنڈا پاکستان فوج کے اگینسٹ ہے وہ کم ہوگا. تو یہ بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنی قوم کو ایز اے میڈیا ایجوکیٹ کرنا چاہیے بلکہ ہمیں جو کہ بیرونی طاقتیں ہیں جو کہ پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں ان کو بھی متنبع کرنا چاہیے کہ ہم یکجہ ہیں. آپ ہم سے جو ہے وہ یہ اپنے اقدامات جو ہیں وہ ان کے اوپر دوبارہ سے غور کیجیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی میٹنگ بہت ہی اچھی. بالکل دیکھتے ہیں آپ بیٹھے ہیں. بٹ صاحب آج کا موضوع یہ ہے کہ وی ہیو ٹو سیلوٹ اوور پاکستان آرمی. اور حال ہی میں جو ISPR اور ہمارے فارن منسٹر نے جو پریس کانفرنس کی ہے کہ پاکستان ٹرائی ٹو سیبوٹاج اوور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سچ ایز CPAC, ٹھیک ہے, اور وہ پاکستان کی فوج کو بھی ڈیمورلائز کرنے کے لیے کافی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. وہ طالبان سے بھی مل گئے ہیں, وہ مختلف جو پاکستان کا الائنس کر لیا ہے. اس سلسلے میں آج یہ پاکستانی آرمی کو خراج تحسین پیش کرنے اور پاکستان کی سالمیت کے بارے میں یہ آج کی ہماری فورم کی فرسٹ ہمارا یہ ایکٹ ہے میڈیا کو پیک کے پلیٹ فارم سے. تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ اٹلی میں بیٹھے ہوئے, آپ یورپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جتنے آپ کے پارٹیسپینٹ ہیں میری طرف سے خدمت السلام. چونکہ میرا تعلق جو میرا بیک گراؤنڈ ہے, میرے خاندان میں اس وقت 19 کے قریب لوگ جو ہیں وہ آرمی سولجر ہیں, جس میں ہائر رینک کے بھی ہیں, عام بھی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہم لوگ یورپ میں آ رہے ہیں, اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ شام کی حالت دیکھ لیں, آپ لیبیا کی حالت دیکھ لیں, آپ عراق کی حالت دیکھ لیں. اب جہاں بھی آرمی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت برباد کیا گیا خدا نخواستہ اور ان کو ایک نشانہ بنایا گیا, اس کا رزلٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ ہے سلسلہ کہ ہر جو بھی اپنے تئیں جو دانشور بنا ہوا ہوتا ہے وہ پاکستان آرمی کو ہی نشانہ بناتا ہے, اور یہی دشمن کا جو معاملہ ہے ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی وہ ہے. ہاں, آپ تنقید کریں, میں بالکل اس حق میں ہوں کہ آپ تنقید کریں, جس کا بھی جو جہاں پہ غلط ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنائے, لیکن فرد واحد کو تنقید کا نشانہ بنائے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے جس کی ایک مثال ہے, ایک صوبیدار رینک کے ہیں, وہ میری فیملی میں ہے. اچھا, مجھے انہوں نے بڑا دکھ سے مجھے کہا کہ آپ جو میرے نیچے جو لوگ ہیں ان کی حال یہ ہے اس وقت کے لوگ بہت زیادہ ان کا مورائل جو ہے وہ ڈاؤن مورائل ہے ان کا, کہ یار جب بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہوئے ہم لوگ فوراً کہتے ہیں کہ جی پاکستان آرمی. ہاں, میں بالکل اس چیز کے حق میں ہوں کہ جو بندہ, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ جنرل ہے آرمی کا, چاہے وہ جج ہے, جس طرح بھی ہے, جو جہاں پہ غلط ہے
اس کا کام ہے کہ اس کو کرے. اب باقی جو معاملات ہیں جو ہمارے ملک کے، وہ آپ کے اس وقت سامنے ہیں. کون سا شعبہ ہے جس پہ ہم بات کر لیں؟ آج میں نے شروع کیا تھا زہرا عباس کے ساتھ. مرید عباس کو قتل ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے سامنے صورتحال ہے جو سندھ کی، اب اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو چیزیں سامنے آپ کے آ رہی ہیں. سو مجموعی طور پہ چیزیں جو ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس لیول پہ جا رہی ہیں. لیکن پھر بھی بینگ اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میں اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں. افواج پاکستان سے مجھے اتنی محبت ہے جتنی ایک وطن پرست کو ہونی چاہیے. مجھے اتنی محبت ہے ان سے. جو انڈیویجول کی غلطیاں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کی سزا پورے ایک ادارے کو دینی چاہیے. جناب شفیق صاحب، آپ آئے اٹلی سے آن دا وے اور آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. سر میں گروپ میں نہیں ہوں، مجھے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. مجھے آپ نے ابھی بتایا تو میں اس میں اب گروپ میں نہیں ہوں. اس میں تو بیا ہاؤ کم مسٹر شفقت ناٹ ان دا گروپ؟ میری خان صاحب سے بات لاسٹ جب میں یہ تو تیار تھے میرے پاس آنے کے لیے بھی، لیکن میں گروپ میں نہیں ہوں. اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو ایڈ آن؟ جو بھی انڈیا سیپریٹائز کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کو، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر آپ یقین کیجئے یہاں پہ اٹلی میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے لوگ ہیں. میں جس کی مثال پچھلے میں لے جاتا ہوں، میلان میں ایک دوست پاکستانی بھائی ہیں، انہوں نے ایک پوسٹ لگائی جو کہ انتہائی نامناسب پوسٹ تھی، اور اس میں پاکستان آرمی کے خلاف جو زبان استعمال کی کہ انتہائی غلیظ تھی. اچھا، اس کا ایکشن بھی لیا گیا فورن کانسولیٹ نے بھی اور ایمبیسی کی طرف سے بھی. اب اس کا ہوا یہ کہ جتنی دیر میں ہم پوسٹ میں 2 مثالیں دوں گا، جتنی پوسٹ اترتی ہے اتنی دیر میں وہ پوسٹ ٹرانسلیٹ ہو کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے اس کو اٹالین زبان میں ترجمہ کر کے پوسٹ کی کاپی کر کے اس کو لگا دیا گیا. جب ہم کشمیر کے لیے پروگرام کرنے جا رہے تھے، کچھ چند ہمارے دوستوں نے گاڑی میں جاتے ہوئے انڈین گانے لگا رہے تھے اور اس کو انہوں نے لائیو کر دیا. وہ پوسٹ وہاں سے اٹھا کے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اٹالین زبان میں، اور جناب نیچے لکھا گیا کہ یہ پاکستانی ہیں جو کشمیر آزاد کروانے جا رہے ہیں ہمارے گانے لگا کے، انڈین گانے لگا کے ساتھ ڈانس بھی کر رہے ہیں، اور یہ کشمیر آزاد کرانے جا رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایز اے جرنلسٹ مجھے، اب چونکہ میرا پیج بھی ہے اور سارا، اب جب آپ کو کہا جاتا ہے لائیو آنے کے لیے کسی پروگرام میں اور آپ سے جب یہ سوال کیے جاتے ہیں تو اس وقت ان کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے. وقار بھائی بہت مشکل ہوتا ہے. میرے سمجھ جتنے بھی میری فیلڈ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے جواب دینا جب آپ کو ایک آپ کے اٹھا کے آپ کے گھر کی بنی ہوئی چیز اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ یہ جناب آپ کی ملی غیرت ہے جس کا آپ رونا روتے ہیں کہ جناب ہم بلائے ہیں ہم لوگ. اور یہ چیزیں بہت سے جو پاکستانی ٹیلی ویژن شو ہیں، بڑے بڑے ٹی وی اینکر آ کے پاکستانی گانے گاتے ہیں، انڈین گانے گاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے شوز کے اندر وہ انڈین گانے گا کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. ٹھیک ہے، شادیوں میں منگنیوں میں انڈین گانے ہوتے ہیں، تو ہے ایک سلسلہ. لیکن جب کشمیر کو آزاد کرانے جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ انڈین گانے گاتے ہوئے جا رہے ہیں. وقار بھائی میں کشمیری مثالیں آپ کو دوں. میرے نواسے نے ایک دفعہ مجھے ایک ہنومان کا، میں یہ چاہوں گا منصوری صاحب سے بھی اور طارق سعید صاحب سے بھی اور فائز صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں، خان صاحب بھی سنیں کہ ایک چھوٹا سا سرف کا پیکٹ آیا، اور ایک غالباً سرف کا پیکٹ تھا یا چپس کا پیکٹ تھا، اس میں سے وہ پاکستان میں نکلا جناب ایک ہنومان ٹائپ، وہ چھوٹا سا بت نکلا. سر وہ جمع کرنے تھے سارے، وہ سارے جمع کریں گے آپ، تو جب آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے تو آپ اس کو ایک نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پہ آپ کو بھیجیں گے، واٹس ایپ کریں گے تو آپ کو اس کے عوض آپ کو ایک انعام دیا جائے گا. یہ پچھلے دنوں اقرار حسن نے جو پروگرام، ایک وہ جو ایپ جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہی تھی، ایک ایپ جس میں ہماری بچیوں کو مطلب خوار کیا جا رہا تھا، میں یہ لفظ کہوں گا. تو سر جب یہ آپ کی ففتھ جنریشن وار جو ہے، جب اس کی یہ عادت ہو جائے گی تو آپ کس کے سیکٹر، گانے تو بہت بڑی کم بات ہے. گانوں کو تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کر لیں گے. میں کشمیری جسٹیفائی کر لیں گے، جی میوزک ہے سن لیں آپ، ٹھیک ہے. لیکن سر اس چیز کو کس سے کریں گے؟ آپ کے گھروں میں ہنومان گھسایا جا رہا ہے، موٹو پتلو کے نام پہ آپ کے گھر میں انڈین زبان کو فروغ دیا جا رہا ہے، انڈین کلچر آپ کو بتایا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ماؤں کو کہ تمہیں مجھے وشواس نہیں ہے. آپ کس کو روکیں گے؟ کس کو آپ روکیں گے سر؟ جو ہماری جو یہ میڈیا کوپیک ہے، اس کا جو ایجنڈا یہی ہے. ابھی تو یہ جسٹ اے بانڈ، اوکے، اور ہم اس سلسلے میں بات چیت کریں گے. اور میں نے کئی لوگ جو ہے ایک صاحب اسکرین پہ آتے تھے اور وہ اللہ رسول کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کے اسکرین کے پیچھے
سارے چوت رکھے ہوتے ہیں. میں ان کو کال کیا, میں نے کہا سر آپ بات اللہ رسول کی کر رہے ہیں لیکن آپ کے بیک ڈراپ سر ہم اجتماعی منافق ہیں سر, ہم سوری ٹو سے ہم اجتماعی طور پہ ہم منافقت کا شکار ہیں. اجتماعی طور پہ ہم لوگ باتیں اسکرین پہ ہماری باتیں اور ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے ایشو بنے. یہ میں جس دن سے میں باپ بھی ہوں اور میں نانا بھی ہوں, میں وہ نہیں دیکھ سکا بچی چھوٹی بچی کا جو وہ معاملہ ہوا ہے. تو سر ہم کس انڈیا کو رو رہے ہیں؟ کیا وہ انڈیا کی سازش ہے؟ بورڈر پہ واقعہ ہوا وہ انڈیا کی سازش ہے؟ میں کالم لکھا میں نے تو اس پہ مجھے لوگوں نے باجماعت گالیاں بھی دیں کچھ گروپس کی جانب سے کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کئی قسم کے عالم دین ہیں, یہاں کفار کے یہاں مجھے کہتے ہیں وہ کفار کے گڑھ میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا کفار, ایک دوست سے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا, انہوں نے کہا آپ کفار کے گڑھ میں رہتے ہو اس لیے آپ کا ذہن چینج ہو گیا. سر یہاں پہ مطلب مفتی نہیں ہے, یہاں پہ پیر طریقت رب شریعت نہیں ہے, یہاں پہ شیخ الاسلام نہیں ہے, شیخ الحدیث نہیں ہے, لیکن دودھ میں الحمدللہ خالص ملتا ہے, دعائیں میں خالص ملتی ہیں. کفار نے کیا کیا آپ کے لیے, مسلمانوں کے لیے آپ کے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ہمیں کورونا سے آج سے ہمارا لاک ڈاؤن اٹلی مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے, کرفیو یہاں پہ لگا دیا گیا ہے. لیکن سر کافروں نے یہ کیا کہ آپ کے لیے 50 سے 70% چیزوں کی قیمتیں کم کر دی. ہمارے تو چیزیں کافر آپ کو گھروں میں کورونا کا پازیٹیو ہوں, مجھے کفار نے کہا ہوا ہے, بدبختوں نے, دیکھیں کتنے ظالم ہے یہ کفار, مجھے انہوں نے کہا ہوا کہ تم نے باہر نہیں نکلنا, تمہیں جو چیز چاہیے یہ ایپ ہے اس پہ میسج کرو کہ تم نے حلال گوشت کھانا ہے ہمیں بتاؤ, ہم تمہیں حلال گوشت بھی پرووائڈ کریں گے, تمہیں دروازے پہ ڈور اسٹیپ کرے گا, تم نے باہر نہیں نکلا. اب سر ان کافروں کو بندہ نہ مارے تو کیا کرے؟ ہم ویکسین کے لیے انتظار کر رہے ہیں, ہم خانہ کعبہ میں جانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں, کافر ویکسین بنائیں گے, ہم وہ ویکسین استعمال کر کے سینیٹائزر لگا کے ہم حج اور عمرہ کریں گے, پھر کہیں گے یا اللہ کفار نو تباہ کر رہے, انہاں تو نیست و نابود کر رہے. سر ہم تو سر کیا باتیں کرتے ہیں, ہم تو سر منافقوں کی کوئی وارڈ ہو تو ہمیں سر ہم سے زیادہ کوئی اقدار ہی نہیں ہے سر. بہت اچھا سر, ماشاء اللہ. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ بس یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں, مجھے پتہ ہے بہت سی چیزیں لانگ بحث ہے, بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں, بہت سی چیزیں میں دیکھا ہوں امریکہ میں. آپ ایک کال کریں آپ 3 ایمبولینس دروازے. آپ تو بہت بڑے کافروں میں رہتے ہیں, یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کافر ہیں, آپ تو بڑے کفار میں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کون ہیں, مسلمان ہیں, پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, سندھی ہیں, کون ہے, نہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یو آر اے ہیومن بینگ. تو اینی وے ہم نے پاکستان آرمی کو سلوٹ کرنا ہے. سر اٹلی میں بیٹھے ہوئے آپ پاکستان آرمی کو پروموٹ کریں, میری جان سے اور کوشش کریں کہ لوگ گھروں پہ اپنی سائٹ پہ پاکستانی جھنڈا لہرائیں اور اس کو سلوٹ کریں, اس کو کلک کریں, اس کو لائک کریں. جمال صاحب صوبیہ پلیز کلوز دی میٹنگ. صوبیہ کیونکہ اچھی بات کر رہے ہیں تو شفیق بٹ صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ماشاءاللہ, اور میں اس کو ذرا سا ایک چھوٹا سا مزاح بھی سمجھ لیں اس کو, یا کوئی قصہ, یہ حقیقت بھی ہمارے یہاں کہ پاکستان میں جب رمضان المبارک آتا ہے تو وہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا قصہ کہ کرسچن اپنی بچی کو کہتا ہے کہ بیٹا ابھی یہ سیب ایپل مت خریدو, یہ رمضان مسلمانوں کا مہینہ چلے جائے گا, سستے ہو جائیں گے. یہ تو ہماری حال ہے کہ رمضان آئے گا تو وہ سب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. آپ جیسے بتا رہے کہ سستی لاک ڈاؤن کر دیا, سستی کر دی 50%. ہمارے کوئی تصور نہیں ایسا, ہمارے تو گھر میں کچھ جاتے ہیں چرانے کے لیے. بہرحال یہ کہ اس وقت ہم جو ہے جیسے وقار خان صاحب کہہ رہے ہیں آرمی کے لیے بیٹھے ہیں, اور یہ ہمارے مسلم مسائل اللہ تعالیٰ اس کو بھی حل کرے گا کسی نہ کسی دن. تو 70 سال تو ہو گئے, 70 سال اور مزید میں شاید ہو جائے. ماشاء اللہ چل رہے ہیں, اور لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نمبر 1 پہ جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی نمبر 2 پہ جا رہی ہے, اور مسلم لیگ جو ہے میرے خیال سے بالکل لاسٹ نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے, رزلٹ اس کا دھاندلی ہوگا. اب رزلٹ تو وہ کہیں گے بھائی دھاندلی ہوئی ہے, تو جب ٹرمپ کہہ سکتا ہے دھاندلی ہوئی ہے تو پھر پاکستان سے چھوٹا جیا کنٹری ہے جناب. اوکے, یہ ہوا ہے کہ امریکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں امریکہ نے سازش کی ہے. بس اس کو ہم کلوز کرتے ہیں یہاں سے. جمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تمام لوگوں نے شرکت کی, پارٹیسپیٹ کیا. جمال صاحب بہت شکریہ سارے پارٹیسپینٹس کا, اور جو لوگ نہیں پارٹیسپیٹ کر پائے ان کے لیے میں نے فیس بک کا لنک بھی بھیج دیا ہے. بٹ میں آخر میں سے یہی ریکویسٹ کروں گا سب سے, ایک تو اس بات کو ضرور دھیان میں رکھیں, ایک مرتبہ لندن گیا تو ایک مثال سنی گورے سے, وہ آج تک ذہن میں ہے میرے, نیور ٹو واش یور ڈرٹی لینن ان پبلک. تو اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے, اور پاکستان کے لیے جان دل تن دھن کچھ حاضر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو را کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو را کا اس وقت جو ٹیکٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان بنا کے نام
ہمارے سوشل میڈیا پہ آ کے یہ گندی گندی چیزیں لگا رہے ہیں, آپ اس کو بالکل ڈکلائن کریں, اور جتنی اچھی سی اچھی بات کر سکتے ہیں پاکستان آرمی کے بارے میں, پاکستان گورنمنٹ کے بارے میں, پلیز اس کو ترجیح دیجیے. بہت شکریہ. اللہ جمال صاحب, میں آخر میں کلوزنگ کروں. آرمی فورسز کو سب کو ہم سلام کرتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ ہیں, دامے درمے سخن, اور ہم یہ تحریک چلائیں گے کہ پاکستان آرمی کا معیار بلند رہے, بلند رہے گا, کیونکہ وہ ہمارے سیویئر ہیں اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور جو لوٹ مار کرنے والے ہیں, جو ملک کو برباد کرنے والے ہیں, بالکل ان کا محاسبہ ہونا چاہیے, اور ایک ایک پائی کا حساب لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آج کا موضوع یہی تھا کہ ہم جو انڈیا کی طرف سے جو یہ رپورٹ آئی ہے اس کو بالکل کاؤنٹر کریں گے ہم مل کے. ٹھیک ہے. اور ہم اچھی چیزیں, پازیٹیو چیزیں لوگوں کو بتائیں گے. غیر معاملے بیٹھے ہوئے جناب شفقت صاحب, شریف سعید صاحب, امیر محمد خان صاحب, علی منصوری صاحب, جمال خواجہ صاحب, صوبیہ اور مریم مسعود, جو بھی آج آئے پارٹیسپیٹ کیا, ان کا بہت بہت شکریہ. میڈیا کوپیک ماشاءاللہ growing good. It is our first attempt to really fight negativity against Pakistan. Thank you very much.